یہ تو طے ہے کہ امریکہ ایران جنگ آخرکار ختم ہونی ہے اور بہرحال امن قائم ہونا ہے، مگر 2 مہینے سے جاری اس جنگ نے پوری دنیا کی اکانومی کا تیل نکال دیا ہے۔ جی ہاں، تیل جو صرف فیول نہیں بلکہ وہ بنیادی فورس ہے جو ہر انڈسٹریل ایکٹیویٹی، ٹرانسپورٹ سسٹم اور ملک کی اکانومی کو انرجائزڈ رکھتا ہے، جس کی قیمت میں ذرا سا اتار چڑھاؤ بھی پوری دنیا کی معیشت کو ہلا دیتا ہے۔ یاد رہے کہ ایران امریکہ جنگ سے پہلے برینٹ کروڈ $70 پر بیرل تھا، جو آج تقریباً $117 تک پہنچ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا آسمان چھوتی گلوبل آئل پرائسز پر سر پکڑ کے بیٹھی ہے، مگر یہ تکلیف عارضی ہے۔ تمام ایکسپرٹس متفق ہیں کہ اس سال یہ صورتحال یکسر بدل جائے گی، اس سال کے آخر تک اور اگلے سال کے پہلے کوارٹر تک، بلکہ عین ممکن ہے کہ تیل کی قیمتیں آج کے مقابلے میں آدھی رہ جائیں۔ جی ہاں، آدھی ہو جائیں گی۔ صبر سے بیٹھے رہیے۔ آج کے شو کے ذریعے آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایسا کیوں ہونے والا ہے۔ دراصل کل دنیا کے نقشے پر ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے، جب متحدہ عرب امارات نے گزشتہ روز باضابطہ طور پر تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک چھوڑنے کا اعلان دیا اور ایک دھماکہ ہوا ہے۔ This decision has been taken after a very careful and long review of our policies and strategies. We have investors who have invested in the UAE in raising our capacity that we want to reach 5 million by 2027. We believe that having the freedom to take the decision and acting as a responsible producer to do our part of balancing the market is something that we can do it better alone. The consumers are living a very tough time, not having the resources. The price of everything is going up because of the closure. We need to be on the sides of the consumer and to ensure that we do as a country wherever we can to help the world. انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے نمبرز کے مطابق یو اے ای کے نکل جانے سے اوپیک کی ٹوٹل پروڈکشن کیپیسٹی تقریباً 13% کم ہو جاتی ہے، جس سے اس تنظیم کی مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے کی صلاحیت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ ہے جو گلوبل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کو $50 فی بیرل تک لا سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے قیمتیں نیچے آ سکتی ہیں، ٹائم لگے گا لیکن بہرحال ہو سکتا ہے۔ اوپیک پلس کے رکن رشیا کے فائنانس منسٹر کے مطابق یو اے ای کے اوپیک سے نکلنے کا گلوبل مارکیٹ پر بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ فیوچر میں تیل کی قیمتوں میں واضح کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات اوپیک سے الگ ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کے مطابق جتنا چاہے تیل پیدا کر سکے گا اور اسے مارکیٹ میں ریلیز کر سکے گا۔ آج مارکیٹ کو اسٹریٹ آف ہارموز میں ٹرانزٹ کی صورتحال کی وجہ سے محدود کیا جا رہا ہے، لیکن کل کیا ہوگا اگر اوپیک ممالک اپنی پالیسیاں غیر مربوط طریقے سے چلائیں اور پروڈکشن کیپیسٹی کے مطابق یا اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہے تیل پیدا کریں تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں قیمتیں لازمی طور پر نیچے آ جائیں گی۔ قیمتیں نیچے آ جائیں گی، قیمتیں نیچے آ جائیں گی، ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای جو اوپیک کا اب تیسرا بڑا آئل پروڈیوسر تھا، اب کسی پابندی کا محتاج نہیں ہے، وہ اوپیک کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ ایمریٹس نے اربوں ڈالر خرچ کر کے اپنی پروڈکشن کیپیسٹی 48 لاکھ بیرل روزانہ تک پہنچا دی ہے، تقریباً 5 ملین بیرل تک۔ اب وہ مزید انتظار کرنے کو تیار نہیں اور پوری قوت کے ساتھ اپنا تیل مارکیٹ میں لانا چاہتا ہے۔ The UAE has been pissed off with the allocation, its quota that it gets from OPEC. It wants 3.8 million barrels. It's had 3.2. They were given 3.5. And they believe the UAE, that's Abu Dhabi, it's Dubai, it's Sharjah, and all of those, the 7 Emirates, they believe they've spent a fortune on their oil infrastructure. They should be allowed to recoup it. Their oil is cheap to produce, and therefore they need to crank it out. Now, why is this? It's both. There's a paradox here, because the more they want to get for themselves, the more they produce, therefore the price will come down. گویا جب مارکیٹ میں تیل کی بہتات ہوگی تو قیمتوں کا نیچے آنا یقینی ہے۔ ایکسپرٹس اسے قیمتوں کی جنگ کا، پرائس وار کا آغاز قرار دے رہے ہیں۔ دوسری وجہ امریکہ کی ریکارڈ آئل پروڈکشن ہے۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو کہ امریکہ خود دنیا کا اس وقت سب سے بڑا آئل پروڈیوسر بن گیا ہے۔ امریکہ کروڈ آئل پروڈکشن میں ایک ناقابل تسخیر قوت ہے۔
2027 تک امریکی شیل آئل کی پروڈکشن تقریباً 1,40,00,000 بیرل روزانہ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. We produce more. Saudi Arabia and add Russia to it. Substantially more. And by next year, we'll have double that amount. اور دوسری جانب امریکن کمپنیز اس قدر ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں کہ اگر تیل کی قیمت $40 یا $50 بھی ہو جائے تب بھی وہ منافع کما سکیں گی، یعنی کہ قیمتیں گر کے $50 بھی ہو جائیں گی، $50 پر بیرل بھی ہو جائیں گی تو امریکن کمپنیز جو ہیں وہ پھر بھی اس میں پیسے بنائیں گے۔ یہ بڑھتی ہوئی سپلائی اوپیک کے لیے قیمتیں اوپر رکھنا ناممکن بنا دے گی۔ تیسرا اہم فیکٹر گرین انرجی اور الیکٹرک گاڑیوں کا انقلاب ہے جس نے دنیا میں تیل کی ضرورت کو انتہائی محدود کر دیا ہے۔ الیکٹرک گاڑیاں یعنی ای ویز کی فروخت سالانہ 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ چین جو دنیا میں تیل کا سب سے بڑا خریدار تھا اب تیزی سے سولر، نیوکلیئر اور ونڈ انرجی کی طرف منتقل ہوا ہے۔ جب خریدار ہی کم ہوں گے تو آئل کی ڈیمانڈ خود گر جائے گی، سپلائی زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ کم ہوگی، قیمتیں گر جائیں گی۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ صبر کر کے بیٹھیے، کچھ مہینوں کی بات ہے، تیل کی قیمتیں گرنی شروع ہو جائیں گی اور آپ کی قسمت بدلنی شروع ہو جائے گی۔ ایکسپرٹس کے مطابق آج جنگی حالات کی وجہ سے قیمتیں ٹیمپرری تقریباً $110 پر بیرل کے قریب ہے، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ 2026 کے آخر تک جب اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے گی، جب یو اے ای کا تیل اس کی مرضی سے مارکیٹ میں آنے لگے گا، ہو سکتا ہے کہ ایران کا تیل بھی مارکیٹ میں آنے لگے، سینکشنز میں کمی آئے تو یہ قیمتیں بہت تیزی سے گریں گی اور یہ $60 کے آس پاس آ جائیں گی، جبکہ 27 کے آغاز تک وہ فیصلہ کل موڑ آ جائے گا جب تیل $50 سے $55 فی بیرل تک گر سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہ اوپیک سے یو اے ای کی علیحدگی، امریکہ کی بے پناہ پروڈکشن اور دنیا کا انوائرمنٹ فرینڈلی انرجی کی طرف جھکاؤ مل کر تیل کی قیمتوں کو اس دور کو ختم کرنے، تیل کی قیمتوں کے اس دور کو، یعنی کہ جو بہت زیادہ قیمت والا دور تھا، یعنی کہ جیسے کہ آج ہے جس کے ہم عادی تھے، وہ ختم ہوگا۔ صارفین کے لیے، کنزیومرز کے لیے یہ خوشخبری ہے، لیکن تیل پر ڈیپینڈ کرنے والے ممالک کے لیے یہ ایک بڑا خطرہ ہے۔ امیر ممالک، تیل کی قوت پہ جو ممالک بے پناہ امیر ہو گئے ہیں، ان کی ظاہر کی عمارت یا ان کی جو یہ سب سے بڑا جو ذریعہ ہے ان کے سرمایہ کا، وہ اس کے لیے ایک بڑا رسک ہے۔ جو ایک طرف گلوبل مارکیٹ پہ پرائس پریشر کا اس وقت سامنا ہے اور یہ صورتحال یقینی طور پہ بدلنے جاری ہے، دوسری طرف اسٹریٹ آف ہارمز کی ناکہ بندی کی وجہ سے سپلائی اور پروڈکشن میں رکاوٹوں کا یہ ممالک شکار ہے، جو کہ اب اس وقت کی یہ صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مزید ہے کہ ایران کی نااہلی طویل عرصے تک جاری رکھی جائے یا ان کی طویل عرصے تک ناکہ بندی کو برقرار رکھا جائے۔ آج وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ پیر کو سچویشن روم میں ہونے والی میٹنگ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایڈوائزرز کو ایران کی اکانومی اور آئل ایکسپورٹس پر پریشر جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ دوبارہ بامبنگ یا کانفلکٹ سے پیچھے ہٹنے کے مقابلے میں بلاکیڈ زیادہ محفوظ آپشن سمجھتے ہیں، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی کیونکہ بلاکیڈ جاری رہنے سے امریکہ میں گیسولین پرائسز پچھلے 4 سال کی بلند ترین سطح تقریباً $4.20 فی گیلن تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس وار کے باعث امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مقبولیت زمین بوس ہو چکی ہے اور ریپبلکن پارٹی کے لیے آئندہ مڈ ٹرم الیکشن جیتنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال میں ہم پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، خوشائند بات ہے کہ گلوبل آئل پرائسز بنا کمی جو کہ اس سال کے آخر اگلے سال کے پہلے کوارٹر تک ہوگی، پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک معاشی سہولت بن سکتی ہے۔ پاکستان اپنی ضرورت کا 80% سے زائد تیل امپورٹ کرتا ہے۔ اگر گلوبل آئل پرائسز $50 تک گر جاتی ہے تو پاکستان کا سالانہ امپورٹ بل بھی $4 سے $5 ارب بچت دے سکتا ہے، جس سے فارن ایکسچینج ریزروز پہ پریشر کم ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب پیٹرول اور ڈیزل سستا ہونے سے ٹرانسپورٹ اخراجات کم ہوں گے، جس کا براہ راست اثر اشیاء خردلوش کی قیمتوں پر پڑے گا، مہنگائی سے ریلیف ملے گا اور ریٹ کم ہوں گے، جبکہ سستا فیول بجلی کی پروڈکشن کاسٹ کو بھی کم کرے گا، جس سے ٹیکسٹائل دیگر انڈسٹریز کے لیے گلوبل مارکیٹ پہ مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ پوری صورتحال ہے، منظرنامہ ہے، اور اس کا ہم ایک ماہرانہ پاکستانی جائزہ لینے کے لیے ہم جو بیسٹ پاسبل اس سلسلے میں انپٹ لے سکتے تھے، انالیسس لے سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور طویل عرصے پاکستان کے پیٹرولیم منسٹر رہ چکے محترم شاہد خاقان عباسی کو بہت بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے یہ پورا یہ منظرنامہ دیکھا۔